بالکل ایسا ہی ہے کامران بھائی، لیکن میں تفصیلی جواب سے پہلے ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا، تو جمیل ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کے اوپر ہمیں ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے اس کا، کیونکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جیسے آپ نے کہا وہ فیصلہ کرتی ہے۔ میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ تھا اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا بھی حصہ رہ چکا ہوں، تو وہاں پہ وہ سب لوگوں کی اپنی اپنی آواز ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے کاروباری حرکت جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شرح سود کو کم کر دیا جائے، اور اکثر وہ غلط یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پچھلے سال جو شرح سود کو اتنے اونچی سطح پر لے کے گئے، تو میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ جو افراط زر کی صورتحال تھی اس کے اندر اور جو ہمارے بیرونی خسارے کی صورتحال تھی، دونوں یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اس لیے ایمرجنسی میجرز کی ضرورت تھی، اور جیسے آپ نے کہا کہ 19 صدی سے زیادہ عرصے کے اندر سب سے زیادہ ایک شرح سود آ گئی۔ لیکن آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ اس سے یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ تین بنیادی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، آپ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے: افراط زر، بیرونی خسارے کی کیا صورتحال ہے، ریزروز کی آپ کی کیا صورتحال ہے اسی سے جڑا ہوا، اور تیسرا کہ ہماری جو حقیقی معیشت ہے، ریئل اکانومی جس کو کہتے ہیں، یعنی پیداوار میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں۔ افراط زر کا آپ نے ذکر کر لیا۔ عمومی طور پر مانیٹری پالیسی کے اندر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شرح سود کو افراط زر سے زیادہ اوپر رکھنا ہے۔ اس کے اوپر بحث ہے، کوئی کہتا ہے 1% ہو، کوئی 2% زیادہ ہو، کوئی کہتا ہے 3% زیادہ ہو، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ عمومی حالات میں کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا، اور 3% بھی بہت ہائی ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے، 1 سے 2% کے درمیان کا کوریڈور ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ آگے کے حالات دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جو 17% جس کا آپ نے ذکر کیا یا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یا کور انفلیشن جو 15.6% صرف اس وقت ہے، یہ پچھلے 12 ماہ کے کمپیرزن کے اندر ہے۔ جو آگے ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کی اور میری رائے تو چھوڑ دیجئے، مانیٹری پالیسی کمیٹی نے خود جو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید کمی ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یعنی جو فیصلہ کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، جو فارورڈ لکنگ مانیٹری پالیسی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ افراط زر جو ہے وہ 17% بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی کم ہے۔ وہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنا ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ امریکن فیڈ تو ایگزیکٹ کوریڈور بتا دیتی ہے کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو افراط زر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس وقت انٹرسٹ ریٹ کا، پالیسی ریٹ کا کم نہ ہونا۔ معیشت کی پیداوار کے اندر آپ دیکھیں، پہلے 9 ماہ کے جو ہمارے پاس 8 ماہ کا جو ڈیٹا آیا ہے اس کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی صنعتوں کا، اس میں منفی رجحان ہے، اور یہ منفی رجحان ہے اس پچھلے سال کی نسبت جو بذات خود 4% جس میں کمی تھی اس سے پچھلے سال کے اندر۔ یعنی اپریل 2024 کے اندر جو ہماری پیداوار، یا مارچ 2024 میں جو ہماری پیداوار ہو رہی ہے وہ 2022 کے مارچ سے بھی کم ہے، 2 سال سے کم ہے۔ یہ ایک ہولناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جو بے روزگاری پھیلے گی، جو اب ظاہر ہے اگر صنعتیں سکڑیں گی تو پیداوار، تو نوکریاں کون دے گا، روزگار کہاں سے آئے گا۔ آخری چیز جو ہے جس کا بہت خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ہم کرائسس کے اندر گئے تھے، وہ بیرونی خسارہ ہے۔ بیرونی خسارہ 9 ماہ کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ صرف $500 بلین نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس سے بھی اہم چیز کہ جو مارچ کا بھی ڈیٹا آیا تھا، تو کامران بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کا تیسرا سب سے بڑا ماہانہ